السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنے منفرد انداز سے کروڑوں لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ جی ہاں دوستوں، اس ہستی کا نام طارق عزیز ہے، جس کی آواز آپ نے بچپن میں ٹی وی پر ضرور سنی ہوگی۔ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ یہ ہستی اب ہمارے درمیان نہ رہی۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ دوستوں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستوں، طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو ہندوستان کے ایک گاؤں جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا اور جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو وہ پاکستان آئے۔ ان کے والد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے اپنے نام کے ساتھ پاکستان لکھا کرتے تھے۔ طارق عزیز نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا اور ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا اور جب 1964 میں پی ٹی وی بنا تو وہ پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ 1975 میں شروع کرنے والے شو نیلام گر نے انہیں شہرت کے بلندیوں تک پہنچایا۔ بعد میں اس شو کو بزم طارق عزیز شو نام دیا گیا، جو کہ کافی حد تک لوگوں میں مقبول تھا۔ اس شو کا آغاز وہ کچھ یوں کیا کرتے تھے: سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام، کہ اس جملے کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور جب جیو کے ایک پروگرام میں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کچھ یوں کہا کہ میں جب شو کرتا تھا تو میرے پاس بہت زیادہ خطوط آیا کرتے تھے۔ اس میں ایک دن میں نے پڑھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ آپ مجھے سلام نہیں کرتے، لہٰذا میرے ذہن میں فوراً یہ جملہ آیا اور میں نے اپنے ساتھ کہا کہ آج کے بعد میں اپنے شو کا آغاز اس جملے سے کیا کروں گا تاکہ میرا سلام ہر دیکھنے اور سننے والے تک پہنچ جایا کرے۔ دوستوں، آپ نے ٹی وی شوز کے علاوہ سیاست میں بھی حصہ لیا تھا۔ پہلے تو آپ پیپل پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہیں، مگر 1997 میں آپ نے مسلم لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑی اور آپ کامیاب ہو گئے۔ ان کی گھریلوی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو وہ انتہائی سیدھے سادہ انسان تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس لیے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد اور دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ دوستوں، ان سب باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے محب الوطن تھے اور پاکستان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ 17 جون 2020 کو آپ اس دنیا فانی سے 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کے وفات پر جہاں پورا ملک سوگوار ہے، وہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی آپ کے وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طارق عزیز کے وفات کے بارے میں جان کر میں نہایت افسردہ ہوں۔ وہ بلا شبہ ایک نامور شخصیت اور اچھے انسان تھے۔ دوستوں، یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی، بابر اعظم اور دوسرے کرکٹرز اور سیلیبریٹیز نے آپ کے وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی ہے۔ ہماری ایک بار پھر اللہ سے دعا ہے کہ موصوف کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔